ضلع منڈی بہاؤالدین ریڑکا بالا قصبہ، اس کی عوام اور عوامی نمائندے۔ ریڑکا بالا تاریخی اعتبار سے حلقے کے بڑے دیہاتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس گاؤں کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ قومی اسمبلی میں ایم این اے اور وفاقی وزیر بننے والی شخصیات کا بہت بڑا ووٹ بینک اسی گاؤں میں ہے۔ تقریباً اس گاؤں سے 1990 سے 1997 تک مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتتے رہے اور 2002 سے 2008 تک نذر محمد گوندل اور صوبائی اسمبلی پر کاف لیگ جیتی۔ منتخب ناظموں کی لسٹ میں فتح محمد گوندل، احمد خان نمبردار، احمد یار گوندل اور موجودہ چیئرمین ارشد نواز گوندل، یعنی قسمت نے ہر ایک کو موقع دیا۔ محمد نواز بوسال، عمر حیار لالے کا، محمد اقبال بوسال، اکرام اللہ رانجھا، میجر ذوالفقار گوندل، امتیاز احمد رانجھا، محمد خان بٹی، ناصر اقبال بوسال، اختر عباس بوسال، نذر محمد گوندل اور فضل اکرام رانجھا سمیت تمام سیاستدانوں کو اہلیان ریڑکا بالا و زرعی نے اپنے ووٹوں سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچایا، مگر قسمت کی ستم زری تھی، گاؤں آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اگر ہم گاؤں میں موجود اسپتال اور صحت کے نظام پر نظر ڈالیں تو یونین کونسل میں اسپتال تو موجود ہے، لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نہ ہی کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر، نہ کوئی ابتدائی طبی امداد کی سہولت، ایمرجنسی تو دور کی بات ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات حادثات کی صورت میں سرگودا یا منڈی بہاؤالدین جاتے ہوئے راستے میں ہی لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ تعلیمی نظام کو دیکھا جائے تو اگر آپ ریڑکا بالا میں رہتے ہیں تو اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ بہت سے پرائیویٹ اسکول بن چکے ہیں جو سرکاری اسکولوں پر عوام کا عدم اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گرلز اور بوائے دونوں اسکول میٹرک تک ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسکول کو کالج کا درجہ دیا جائے اور اس کے ساتھ اس کی ساخت کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ عوام کا اعتماد حاصل ہو سکے۔ پٹوار خانہ کی بھی ذاتی عمارت نہیں ہے، وہ بھی عارضی طور پر قائم ہے۔ کسی عوامی نمائندے نے بجٹ دینا بھی گوارا نہیں کیا تاکہ اس کی ذاتی عمارت کی تعمیر نو ہو سکے۔ ڈاک خانہ کا نظام بھی سابقہ ہے، لیکن نہ ہونے سے کافی بہتر ہے۔ گاڑیوں کے ٹوکنوں کی سہولت مل جائے تو بہتر ہے۔ دفتر زراعت ہمارے علاقے کی آمدنی کا بہت بڑا انحصار زراعت پر ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں فصلوں کی بہتر نشو و نما کے لیے نئے طریقے، بیج، کھاد، ادویات سے مفید ہونا ضروری ہے، جو ایک ماہر فیلڈ اسسٹنٹ کی کوشش سے ہی ممکن ہے، جس کی پوسٹ تو موجود ہے لیکن اس کا نہ دفتر ہے نہ ورک مین۔ بس سٹاپ کا قیام اگر آپ ریڑکا بالا بس سٹاپ پر کھڑے ہو جائیں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی ماں، بہن، بیٹی ہے تو 10 منٹ کھڑے ہونا محال ہو جاتا ہے۔ یہ عوامی نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ وابڈا سب ڈویژن تو بن گیا ہے، لیکن وہ بھی عارضی عمارت میں ہے، لیکن کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ نادرہ دفتر بھی کافی عرصے سے منظور ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں۔
وہ بھی وقت کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آس پاس کے گاؤں کا مرکز ہونے سے بہت سے گاؤں اس سہولت سے مفید ہو سکتے ہیں۔ سیوریج سسٹم بہت ناکارہ ہو چکا ہے۔ گلیوں اور نالیوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ نالیوں میں پانی کی نکاسی کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں، جو راہگیروں کے لیے دشواری کا سبب بنتی ہیں اور بعض اوقات ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ بارش کے دنوں میں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں، جو کہ آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، جس کا فوری حل ضروری ہے۔ شفاخانہ حیوانات کی پوسٹ بھی موجود ہے، لیکن اس کی ذاتی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہے۔ عمارت نہ ہونے کی وجہ سے مال مویشی بردار کو کافی تگ و دو کے بعد ڈاکٹر تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ سوئی گیس۔ قادر آباد، بیکھو موڑ، خیروال اور برج آگرہ تک گیس منظور ہو چکی ہے، تو ریڑکا بالا کے باسیوں کا کیا قصور ہو جو انہیں نظر انداز کیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو اہلیان ریڑکا بالا پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیاست بڑے عہدے اور نمائندگی کا نام نہیں، خدمت، ترقی اور خوشحالی کا نام ہے۔ نئے لوگ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں سوال اٹھتے ہیں؟ شاید یہی محرومیاں انہیں آواز اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ عوامی مسائل کے حل کے انتظار میں ہر بار عوامی نمائندوں کو بھرپور موقع دینے کے باوجود ریڑکا بالا کی عوام شدید مشکلات کا شکار ہے اور کسی حقیقی عوامی نمائندے کے منتظر ہیں۔ عامر عرفان جویا، MBD نیوز، منڈی بہاؤالدین۔